نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد. جناب صدر، مکرم اہل میزان اور سامعین باتمکین، السلام علیکم. شعور بصیرت کی آواز قابل داد ہے. چلو زمیں سے کدورتوں کے عداوتوں کے داغ دھو دے. چلو زمیں پر ہر ایک دل میں گل محبت کے بیج بو دے. ہر ایک قاتل کے دل میں شفقت و آدمیت چلو سمو دے. چلو شرافت کی روشنی کو نگاہ بدمست میں پرو دے. ارباب عالی وقار، خاندان مالیگاؤں سے نمودار ہونے والا ایک تابندہ ستارہ نہال احمد مولوی محمد عثمان، جس کی سراپا زندگی اسی قومی یکجہتی، بھائی چارگی، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کو ایک ساتھ لے کر چلنے کا مظہر رہی ہے. آئیے انہیں کی رخشاں تاباں زندگی پر سماعت فرمائیں. میرا موضوع سخن ہے نہال احمد اور سیکولرزم. مکرم اہل میزان، وطن عزیز میں خنجر و ترشول کی چمکتی دھاروں والی سیاست آج سے نہیں، آزادی کے بعد سے ہی یہ سرزمین ہندوستان لہو رنگ بارشوں کی منتظر ہے. مگر قربان جاؤں اہل دانش اور مسلم مفکرین رہنمایان آزادی کے، جن کی دور اندیشی سے بھارت میں وفاقی جمہوری حکومت قائم ہوئی. ہاں، یہ بات اور ہے کہ آج فرقہ پرستی کا جنون سر چڑھ کر بول رہا ہے. سیکولرزم کا قتل عام ہونے پر بھی سپریم کورٹ خاموش ہے. باطل حکمران سیکولرزم کے پردے میں فاشزم کی آگ جلا رہے ہیں. ایسے میں یاد آتے ہیں مرحوم نہال احمد مولوی محمد عثمان جیسے سیکولر رہنما، جن کے پاس حکمت و تدبر کی وہ گلریزیاں تھیں جو جوانوں کے فرقہ پرست بنجر قلوب کو سیکولرزم کی خوشبو سے مشکبار کر دیتے تھے. ان کے پاس سیاسی بصیرت کی وہ تجلیاں تھیں جو شہر عزیز کے دلوں میں قومی جوش و جنون کی روشنی بکھیر دیتی تھی. ان کے پاس دور اندیشی کی وہ فہم و فراست تھی جو ہندوؤں اور مسلمانوں کو اکائی و اتحاد کی ڈور سے باندھے رکھتی تھی. ان کے حسن گفتار میں وہ بے باقی اور وہ دل فریبی ہوتی تھی جو اقلیت و اکثریت کو شیر و شکر کر دیتی تھی. ان کے جلسوں اور جلوسوں میں وہ حسن انتظام ہوتا تھا کہ شہر کی ساری آبادی جن کی ایک آواز پر لبیک کہہ کر کھڑی ہو جاتی تھی، آپ کے پاس ایسی حسن یقین کی جادوگری تھی کہ آپ ہندوؤں اور مسلمانوں میں یکساں مقبول و مشہور تھے. جن کے دوستوں میں ہر جماعت، ہر مذہب، ہر ذات کے افراد شامل تھے. جن کی میٹنگوں میں ہر ذات و مذہب کے افراد بڑے جوش و وقار سے حاضر ہوتے تھے. جنہوں نے زندگی بھر جنتا دل سیکولر پارٹی کی سربراہی کی اور فرقہ پرستی کی مذمت میں کالی فنٹ کا احتجاج اپنے ساتھ قبر تک لے کر چلے گئے. بقال سخنور، کام لینا ہے اب ہمیں ناخنِ تدبیر سے، کاٹیے نفرت کی گردن پیار کی شمشیر سے. ہندو ہو سکھ عیسائی ساتھ میں سب کے چلو، بت قدے روشن کرے اسلام کی تنویر سے. مکرم حاضرین، مرحوم ساتھی نہال احمد صاحب کو سیکولر پارٹی سے ہٹانے کے لیے آپ کے سامنے خزانوں کے منہ کھول دیے گئے. مسند و وزارت کا اعزاز دینے کا لالچ دیا گیا. پارلیمنٹ کی ممبرشپ دینے کا وعدہ کیا گیا. محراب حکومت کی کئی باوقار مسندیں آپ پر نچھاور ہونے کو تیار تھی، مگر اس بندے بے باک نے کبھی کسی موڑ پر اپنی سیکولر شبیہ کا سودا نہیں کیا. حالانکہ ذرا سا بھی اگر لچک پیدا کر دیتے تو شاید وہ شخص مرکزی حکومت کے منسٹر بن سکتے تھے. آج بھی شہر عزیز میں ان کی سیکولر جنتا دل قائم ہے. اس کے سیاسی رہنما اور شان ہند کی قیادت آج بھی سیکولرزم کی شمع کو روشن کیے ہوئے ہیں. مکرم حاضرین، آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ شہر عزیز کی ترقی کا معاملہ ہو یا شہر عزیز کی تعمیرات کا معاملہ، اسکولوں مدارس کا معاملہ ہو یا دواخانوں کی بات، عیدگاہوں کی بات ہو یا مہنگائی کے خلاف مورچہ، راکیل کی کالا بازاری کے خلاف آواز ہو یا شریعت کو بچانے کی بات یا بابری مسجد کی بازیابی کا معاملہ، ہر موڑ پر موصوف کے ساتھ سبوں نے مل کر آواز اٹھائی. کیا ہندو، کیا مسلم، کیا سکھ، کیا عیسائی، سب کے کام آنے والے، سب کی مانگوں پر سرکار سے لڑ جانے والے، سب کے حقوق کے لیے
والی ایسی شخصیت تھی جناب مرحوم نہال احمد صاحب کی. آج پھر فرقہ پرستی کی ہوا چل رہی ہے. آؤ لے کر اٹھے مرحوم نہال احمد کی سیکولر افکار کا اجالا اور بھر دیں اسے فرقہ پرستوں کی گلیاروں میں. آؤ مرحوم نہال احمد کی سیکولر تدبیر کو لے کر اٹھیں اور پھیلا دیں اسے نفرت انگیز میڈیا کی زہریلی آنکھوں میں. اور اعلان کر دو اس بات کا کہ ہم کو یہ شعلے نہیں چاہت کی شبنم چاہیے. ہم کو یہ شعلے نہیں چاہت کی شبنم چاہیے. ہم کو یہ خنجر نہیں زخموں کا مرہم چاہیے. مقتل نفرت کے بدلے عشق پیہم چاہیے. ہندو مسلم سکھ عیسائی ہم کو باہم چاہیے. متحد ہو کر چلے تو ایک طاقت ہم بھی ہیں. اگر سلامت ہے وطن تو پھر سلامت ہم بھی ہیں. وما علینا